باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تم کو اللہ نے، حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ۔ وَاشْكُرُوا، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، بے شک اس نے حرام کر دیا تم پر، المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ، پس جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ، اور سرکشی نہ کرتا ہو، ولا عاد، اور نہ زیادتی کرتا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کچھ حکم بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے پچھلے آیتوں کے اندر پڑھا تھا کہ کفار جو ہے جب اللہ کی ناشکری کرتے، نافرمانی کرتے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ ہدایت کی کہ وہ ناشکری نہ کریں، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ بھی جو ہے حکم دیا کہ اللہ نے جو چیزیں، جو نعمتیں تمہارے لیے حلال رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، اور جو حرام کر دی ہیں ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اب یہ پچھلی آیات کے اندر سبق تھا، مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے مختلف طریقوں سے، تو یہاں پر اللہ نے ان کی ایک جو ہے ناشکری کے طریقے کو بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہے ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا، کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہوا تھا، ان کا کھانا، ان کا پینا، تو وہ خود اپنی مرضی سے ان کو جو ہے حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر، کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو کیا کر لیتے تھے، حلال کر لیتے تھے، حلال کو حرام کر لیتے اور حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی، نصیحت کی کہ ایسا نہیں، وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ کسی چیز کا حلال کرنا، یہ کسی چیز کا حرام قرار دینا صرف اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے، اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کریں یا اپنی طرف سے حلال، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا تھا کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دیتا یا کسی چیز کو حلال کر دیتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو حلال بتاتے تھے جن کو حلال اللہ نے کیا ہوتا، اور انہی چیزوں کو حرام بتاتے جن کو اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا، کیونکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ جس طرح جو ہے دین، شریعت، یہ ساری چیزوں کا جو ہے اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اسی طرح حرام اور حلال کا اختیار بھی اللہ کی اختیار میں ہے۔ کسی بندے کا کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کر لینا، یعنی کسی حرام چیز کو حلال بنا لینا اور حرام چیز کو حلال کر لینا، یہ اللہ کے اختیارات کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، دخل اندازی ہوتی ہے۔ اللہ پر ایک طرح سے الزام ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز حرام نہیں کی بلکہ یہ چیز حلال کی ہے۔ تو یہ ساری کام جو ہیں جہالت کے کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایسے کاموں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور اگر تم واقعی اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہو تو پھر حلال طیب چیزیں کھاؤ۔ یہ پہلا حکم دیا، فَكُلُوا مِمَّا، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا اس نے تم کو، حلال اور پاکیزہ، کہ انسان کو کھانے پینے کے لیے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں تو ہر وقت کے نبی نے اس کی جو ہے نشاندہی فرمائی ہے کہ کس چیز کا کھانا جائز ہے اور کس چیز کا کھانا جو ہے منع ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی حلال نعمتیں کھاؤ پیو، واشکروا نعمت اللہ،
تو ان کا شکر بھی ادا کرتے رہو اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، کیونکہ جب تم اللہ کی بندگی نہیں کرتے پھر تو شکر گزاری ہوگی نہیں اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر اگلی آیت کے اندر چند چیزوں کو بیان کر دیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے کیا کر دیا، المیتۃ مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں کہ جو چیز خود بخود مر جائے اس کو جو ہے مردار کہتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ جو تھے یہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم کیسے بیوقوف لوگ ہو کہ جس کو تمہارا اللہ مار دیتا ہے کسی جانور کو، مثلا کوئی جانور ہے بیمار ہو گیا، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے جو مسلمان کھاتے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو جس کو تمہارا اللہ مار دیتا ہے تو تم اس کو کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھری پھیرتے ہو گردن کے اوپر اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ جس کو اللہ مار دے اس کو تم نہیں کھاتے اور جس کو تم مارو اس کو تم کیا کر لیتے ہو، کھا لیتے ہو۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ جو ہے اس قسم کی اس مضمون کی آیتیں جو ہے بیان فرمائی کہ اصل مقصد کیا ہے کہ جو حکم میرا ہوتا ہے کسی کے حکم سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اب ایک مسلمان کے لیے مردار کا گوشت کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ اور وہ مردار چاہے بیماری کے ذریعے سے مرا ہو، چاہے وہ کسی چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ جانور مرا ہو اس کو جو ہے کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدم، اور خون۔ اب خون جو ہے بہنے والا جو خون ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے۔ ابھی ظاہر خون کو ایسے تو نہیں کھایا جاتا ہے، پیا جاتا، لیکن ہو سکتا ہے مشرکین اس خون کو جو ہے کیا کرتے ہوں، کسی طریقے سے استعمال کرتے ہوں۔ خون کے پیاسے ہونا جو ایک ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک مشہور محاورہ ہے، خون کے پیاسے ہونا۔ تو دنیا میں اس وقت بھی ایسی قومیں پائی جاتی ہیں جو انسانی گوشت کھاتی ہیں اور انسانی خون پیتی ہیں۔ تو بہرحال انسانی خون ہو یا جانور کا خون ہو بہتا ہوا وہ کیا ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ جیسے کہ جب جانور کو کاٹا جاتا ہے، بقرعید آ رہی ہے تو دیکھیے جانور کو کاٹا جاتا ہے، تو جانور جب کٹتا ہے تو اس کی گردن میں سے ایک دم تیزی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، وہ ہے بہتا ہوا خون۔ وہ خون ناپاک بھی ہوتا ہے بالکل، اور اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے کیا ہے، حرام ہے۔ کسی بھی چیز کے لکھنے میں اگر اس کو استعمال کیا جائے، کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے۔ ہاں جب قربانی کا دیکھیے گوشت ہوتا ہے، ہم گوشت کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم بازار سے خرید کر گوشت لاتے ہیں تو اس گوشت کے اوپر بھی جو ہے وہ خون لگا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جو بوٹیوں کے اوپر خون لگا ہوتا ہے یہ وہ خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو خون ایک تیزی سے جو بہتا ہے نا خون، وہ تو نسوں کے اندر خون ہوتا ہے اور وہ گردن کے کٹنے کے بعد وہ خون بہہ کر نکل جاتا ہے، اور یہ جو بوٹیوں کے اوپر گوشت لگا ہوتا ہے یہ اس خون کے اندر شامل نہیں ہے۔ اگر بوٹیوں کا جو خون یہ بھی اسی کے اندر بہنے والے خون کے اندر شامل ہو پھر تو سارا گوشت ہی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر خون کا دوسرے نمبر پر تذکیہ فرمایا گیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر یہ وہ جانور ہے جس کو نجس العین کہا جاتا ہے، یعنی اس جانور کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ہمارے پرانے وقتوں کے اندر تو جو بڑے بوڑھے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس جانور کا اگر زبان سے ہم نام لیں گے تو 40 دن تک زبان جو ہے ناپاک رہے گی اور نام نہیں لینا چاہیے اس سے۔ تو ویسے تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی خنزیر کا لفظ آیا ہے، لیکن یعنی کہ اس جانور سے نفرت کی وجہ تھی یہ کہ اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس جانور کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لیا جائے۔ بہرحال اس کو عربی میں خنزیر کہتے ہیں، اردو میں اس کو سور کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو پگ کہا جاتا ہے۔ یہ جانور جو ہے ہمارے اسلام میں اس جانور کا پالنا، اس کا رکھنا، اس کی فارمنگ کرنا، کسی بھی طریقے سے اس جانور سے نفع اٹھانا سب کچھ حرام ہے، حتیٰ کہ اس جانور کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کے گوشت، اس کی چربی اور اس کے ناخن، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو اس کا استعمال کرنا بالکل حرام ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے
ظاہر سی بات ہے ہم تو ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن باہر کے ممالک میں اس خنزیر کا بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گائے بھینسوں کا بکروں کا گوشت اور اس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں پر بڑے پیمانے پر اس جانور کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے کھانے پینے میں بھی، حتیٰ کہ اس کی کھال، اس کے چمڑے سے لیدر کی چیزیں، جیکٹس، پرس، سینڈلز، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اس کے بال جو ہیں ان بالوں سے ہیئر برش وغیرہ اور کاسمیٹکس کے جو میک اپ کے برش ہوتے ہیں وہ برش بنتے ہیں، اسی طرح جو دانت صاف کرنے والے برش ہیں وہ بنتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو بھی استعمال میں جاتا ہے، اس کی چربی جو ہے عام طور سے چاکلیٹس کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور گوشت جو ہے وہ کھانے کے کام آتا ہے۔ تو بہرحال جو باہر ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کی معلومات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے کھانے پینے کو بہت احتیاط کھانے پینے میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری کسی چیز کے اندر جو ہے خنزیر کی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ آمیزش نہ ہو جائے، کیونکہ ایک تو یہ حرام ہے، دوسرے نمبر پر یہ ناپاک بھی ہے کہ خنزیر کا گوشت خود حرام بھی ہے اور کسی بھی دوسری چیز کو لگے گا تو وہ سب کو ناپاک کر دے گا، اور جب انسان جو ہے کسی بھی چیز کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھیے اس چیز کے اثرات جو ہیں اس شخص کے دل اور دماغ، اس کے جسم کے اندر اس چیز کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ تمہارے لیے خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اب غیر اللہ کا نام، یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین یہ کرتے تھے کہ یہ ان کے جو بت خانے ہوا کرتے تھے جہاں پر بت ہوتے تھے تو ان بت خانوں کے اندر اپنے جانوروں کو لے جاتے تھے اور ان جانوروں کو ان بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، اس کو سمجھ لیجیے کیا چیز ہے۔ دیکھیے جب ایک مسلمان کو ذبح کرنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا تو وہ یہ کہتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اسے کہتا ہے تسمیت اللہ تعالی، اللہ کے نام پر ہم ذبح کر رہے ہیں کہ جب گردن پہ چھری پھیری ہے تو اس وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا۔ اگر کوئی اور یہ کیا کرتے تھے جب جانور کے گردن پہ چھری پھیرتے تھے تو یہ اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، کوئی حبل نام کا بت تھا، کوئی لات تھا، کوئی عزا تھا، کوئی ان کا ایک بت نائلہ کے نام سے تھا، تو یہ اپنے جس بتوں کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے تھے، جن بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے تو اس کا نام لے کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، جیسے کہ ایمان والے اللہ کا نام لے کر جانور کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اب آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ اپنے کسی بزرگ کا نام لیتا ہے، پیر کا نام لیتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، دیکھیے عام طور سے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی جانور کاٹتا ہے ہمارے ہاں سب ہی جانور کے اوپر کیا کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی بزرگ کا، کسی پیر کا نام لیتا ہے اور پھر جانور کو کاٹ دیتا ہے، بالکل یہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی، اس کا ہر چیز اسی طرح حرام ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کے جانور ہوا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ والی ترتیب نہیں ہوتی کہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ جانور کو قربان کیا جائے، پہلا اسٹیپ ہے۔ اب دوسرا اسٹیپ میں بتاتی ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے جو لوگ دیکھیے مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان مزار والوں کے جو مزاروں میں بھی اللہ والے، بہت سارے مزاروں میں اللہ والے لوگ گزرے ہیں، یعنی کہ جو اپنے وقت کے وہ ولی تھے، اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، ان کی نیکی اور سچائی کے اندر کوئی بھی شک نہیں تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے جی ان کی جو ہے اس طرح سے ایک پوجا پاٹ شروع کر دی اور بعد کے لوگوں نے ان کو جو ہے ایک ایسا بنا لیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہے کیا کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، غلط غلط عقیدے رکھ لیے، تو یہ بعد کے لوگوں کا کام ہے، لیکن ان
جو صاحب قبر ہیں ان کا اپنا ذاتی فعل نہیں تھا ایسا، نہ ہی وہ لوگوں کو ایسی تعلیم دے کر گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے میرے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرنا۔ تو بہرحال جو پیچھے والے اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ چڑھاوے چڑھانے کے لیے جو جانور وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ عام طور سے ان کی نیت اگر یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے یہ فلاں بزرگ جو ہیں یہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے بزرگ خوش ہوں گے، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نام اس کے اوپر ذبح کرتے وقت لیتے اللہ کا ہی ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن وہ یہ ان کی یعنی کہ نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ذبح کرنے کے لیے جو جانور لائے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے لائے ہیں تو اس سے جو بزرگ ہیں نا یہ خوش ہوں گے، ان کی خوشی کے لیے ہم ایسا کرنے آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے، بالکل 2 نمبر ہو گئے کہ ہم ان کی خوشی کے لیے نہیں کریں گے کہ ہم وہ ایسا کریں گے تو خوش ہوں گے، پھر ہمیں یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے اور ہماری یہ دعا قبول کر لیں گے، نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور قدم آتا ہے، وہ سن لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی جانور کو لیا اور وہ اس جانور کو جو ہے ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، اور دوسرے نمبر پر اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو اس جانور کو کاٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب اس صاحب قبر کو پہنچ جائے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ نام بھی اللہ کا، خوشی اور مرضی جو ہے اللہ کو یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، ہاں اس کا ثواب جو ہے کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اب غیر اللہ کو جو ہے 2 طریقے سے اس کے جانور کو غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا بجائے اس کا نام لے جائے، یا پھر ان کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشی مقصود نہ ہو۔ تو اس کے بعد فرما دیا وما اہل لغیر اللہ، اس میں ساری چیزیں آ گئی، کسی بھی موقع کی کسی بھی موسم میں کوئی بھی چیز اس میں آ گئی کہ اگر ہم اس طریقے سے غلط نیت کے ساتھ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا فامان یغتر، پر جو شخص مجبور ہو جائے۔ اب یہاں پر شریعت نے ایک جو ہے گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو مجبور ہو جائے، یعنی بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو کیا ہے مر جانے کا یقین ہو کہ میں اب جو ہے میری جان نکل جائے گی اس کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیے جو لوگ کافروں کی قید کے اندر ہوتے ہیں، کفار کی قید میں ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو اس طریقے سے جو ہے اذیتیں دیتے ہیں کہ ان کو جو ہمارے حساب سے جو کھانا پینا ہوتا ہے حلال وہ نہیں دیتے، بلکہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ حرام کھاؤ، مجبور کرتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے بالکل۔ تو ایسے موقع پر جہاں پر اگر بالکل کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان کا خوف ہو یا بھوک سے مر جانے کا خوف ہو، تو شریعت نے اس موقع پر جان کو بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی جو ہے وہ کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ لیکن شریعت نے 2 قیدیں لگا دی ہیں کہ اس وقت جب وہ حرام کھائے گا تو جو ہے لذت کے لیے نہیں کھائے گا، جیسے اب ہم کھانا کھاتے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اور کوئی چیز ٹھنڈی کھا رہے ہیں، میٹھی کھا رہے ہیں، نمکین کھا رہے ہیں، تو جہاں ہم وہ چیز کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، وہاں ہم لذت کے لیے بھی کھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اچھی لگتی ہے یہ چیز بڑی، اس لیے ہم کھا رہے ہیں، یہ ہے لذت۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر اس انسان کو مجبوری ہو تو وہ کھائے، لیکن دل میں اس کے لذت کو حاصل نہ کرے کہ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے، کہ اس کو صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے جتنا چند لقموں سے اس کی جان بچائے، یہ نہیں کہ اب وہ پیٹ بھر کر تینوں ٹائم جو ہے کھا رہا ہے کہ جی میں تو مجبور ہوں، غریب ہوں، اب تو مجھے شریعت میں کیا کر دی؟ اجازت دے دی ہے۔ تو خود قرآن کریم نے یہ قیدیں لگا دی، غیر باغن، کہ لذت نہ ہو، ولا عادن، اور زیادتی نہ کرتا۔ زیادتی کا مطلب ہے کہ اس طرح سے پیٹ بھر کر ڈٹ کر کھانا نہ کھائے، اور
اور جب اس شخص نے حرام کھایا ہے، حرام تو حرام ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے مجبوری میں کھایا ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ بخشنے والے کیا ہے، مہربان ہے۔ اب یہاں گنجائش چونکہ اللہ نے دی تھی اس لیے اللہ نے بخش دیا۔ اسی طریقے سے جو شخص کفار اور مشرکین میں سے کافر تھے، انہوں نے حالت کفر میں بہت سی حرام چیزیں کھائیں، حرام چیزیں استعمال کی، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ نے ایمان کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اور مت کہو اپنی زبانوں سے جو جھوٹ بیان کرتی ہیں، جو اپنی زبانوں سے جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم بہتان باندھو اللہ کے اوپر۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک جو لوگ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، کہ تم اپنے زبانوں سے جھوٹ بنا لیتے ہو کہ جب وہ یہ کہا جاتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، تو تمہاری زبانیں کیا کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ نہیں، اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، یعنی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، اور حرام کو حلال کر لیتے تھے اور حلال کو حرام۔ تو یہ اللہ کے اوپر کیا ہے، یہ ایک طرح سے بہتان ہے کہ اللہ نے تو حرام نہیں بتایا لیکن ہم بتا رہے ہیں یہ حرام ہے، اللہ نے تو حلال نہیں بتایا ہم بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، حلال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری زبانوں سے جو ہے وہ کیا نہ، تمہاری زبانیں جھوٹ نہ کہیں، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور تم بہتان باندھو اللہ پر، اور اللہ کے اوپر بہتان باندھنا، انسان کے اوپر ہی بہتان باندھنا بہت بڑا جرم ہے، تو اللہ کے اوپر بہتان باندھنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور آگے فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے واسطے عذاب دردناک۔ کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ چند روزہ عیش ہے، چند روزہ کھانا پینا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی جو ہے وہ سزا ہے ان کے لیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہیں، حرمنا حرام کر دیا تھا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، ان چیزوں کو جو ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے لیے، یہ اپنی مرضی سے یہ جو کرتے ہیں، حرام کو حلال اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام، تو ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں کا بھی اللہ پاک نے خاص طور پر کیا کیا، ذکر کیا کہ یہودی جو ہے، یہودیوں کا بھی یہی کام تھا کہ ان کے پاس بھی جو ہے قرآن کریم کے آ جانے کے بعد ان کو حکم تھا کہ قرآن کریم کو ماننا ہے، لیکن جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے بہت سی چیزوں کو حرام کرتے تھے اور بہت سی چیزوں کو حلال کر لیتے تھے اپنے دور کے اندر۔ تو پھر جو ہے ہم نے یہودیوں کو بھی جو ہے دردناک عذاب کا جو ہے خبر دی، اور ایمان والوں اور ان مشرکین کو بھی۔ اور آگے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے عملوا السوء، جنہوں نے برائی کی، بجہالت، جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کی انہوں نے اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، ان ربک من بعدہا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے جہالت کے اندر یعنی کفر کی حالت میں بہت سے گناہ کیے اور پھر انہوں نے توبہ کی، یعنی اسلام قبول کر لیے توبہ کر کر،
اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اسلام قبول کر لیا، اعمال کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے سارے جرموں کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور سارے گناہوں سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آگے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اچھا میٹنگ ختم ہونے والی ہے، میں یہاں سے ابھی اینڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ جوائن کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔